السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر دین، فہم دین، یہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے۔ تو آج انشاءاللہ ہم تدبر دین کا ایک نیا رخ، نیا پہلو اس کو جاننے کی کوشش کریں گے جو بہت ہی اہم ہے، ریڑھ کی ہڈی کی سی یا روح کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں جی، فہم دین اوپر ہیڈنگ دیں گے بڑی فہم دین۔ اب فہم دین سے مراد کیا ہے؟ فہم دین سے مراد کیا ہے؟ ہم جس وقت فہم دین کا مسئلہ لیتے ہیں تو اس میں جو آدمی قاعدہ پڑھ رہا ہے تو وہ قاعدے کی تفہیم کو ہی کلی تفہیم سمجھتا ہے، جو آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو وہ قرآن مجید کی تفہیم کو ہی کلی تفہیم سمجھتا ہے۔ وہ ہے کہ پورا دین اس کے ہاں وہی ہے۔ یہاں دو چیزیں آئیں گی، نیچے رکھیں۔ فہم دین سے ہاں جی، ایک تو ہے فہم شریعت، فہم شریعت، دوسرا اسی کو آگے بریکٹ میں یا ویسے رکھ لیں، فقہ الاحکام، فقہ الاحکام۔ آگے جا کے لکھیں گے ادھر فقہ الواقع، فہم دنیا، نیچے لکھیں گے فقہ الواقع۔ اب یہاں سے ہی کتنے مدارس کی الگ الگ تقسیم ہو گئی۔ یونیورسٹیوں کی تعلیم، یونیورسٹیوں کی اگر فہم صرف دین ہو، دنیا ہو تو ادھر لکھ لیں تجرباتی علوم، نیچے ادھر فہم دنیا میں نیچے تجرباتی علوم، عقلی علوم، تجرباتی و مشاہداتی و تجرباتی، مشاہداتی تجرباتی عقلی علوم۔ ادھر سے دینی علوم، علوم عالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اسلام کو بطور ضابطہ حیات متعارف کروانا چاہتے ہو یا کہتے ہو، آپ کو دونوں میں جزیات کا، کلیات کا عالم ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دینی علوم میں پھر آگے دونوں میں لکھ دیں کلیات و جزیات۔ ہاں جی، اس کے نیچے پھر دو دائرہ لگا لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے کافی ساری چیزیں لکھنی، زیادہ نیچے نہ چلتے جانا، اوپر ہی لکھ دو۔ یہ تو بیس ہے، آگے بات میری دوسری ہے شروع ہونی۔ کلیات، جزیات۔ کلیات میں جو چیز ہے وہ اصول ستہ ہے، کلیات میں اصول ستہ۔ اور اصول سرسری نہیں سمجھانا چاہیے، اصول کوئی بھی ہے وہ آپ کو سرسری فہم نہیں، اس کا صحیح عمیق اور گہرا فہم ہونا چاہیے۔ اصول سرسری نہیں سمجھے جاتے، باتیں عام سرسری ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی آدمی کہے کہ مجھے اصول سرسری سمجھایا تو بھئی اصول میں تو آگے 50 چیزیں ہیں۔ اصول کا مطالعہ سرسری نہیں ہوتا، چلتے چلتے نہیں ہوتا۔
اصولوں کا مطالعہ گہرائیوں سے ہوتا ہے، اور اصولوں کا مطالعہ ساتھ تطبیقی ہوتا ہے، خالی استحضاری نہیں ہوتا، تفہیمی نہیں ہوتا، اس میں انطباقی اور اسی طرح ساتھ کیا ہوتا ہے، اپلائی والا۔ بس میں اصول ستہ میں نمبر 1 اصول عقیدہ، اصول تفسیر، اصول حدیث۔ اچھا میں وہ بچہ چھٹی پہ تھا تو میں نے سارا کام اسی کو ہی دینا تھا کہ چلو لکھ کے لے آؤ۔ اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول گرامر، اصول قرات، اور کوئی ہے تو بتا دو۔ یہ اصول ستہ۔ اب آئندہ جب بھی آپ نے تخصص میں یا جب بھی آئندہ زندگی کو اللہ آپ کو 50 سال 100 سال جتنی بھی زندگی دیتا ہے تو آپ نے زندگیوں میں مطالعہ اصولی کرنا ہے۔ جزئی مطالعے کا اگر وقت آپ کو اللہ دے دے تو یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ آپ کلیات کے ساتھ جزیات کے مطالعے میں بھی مگن ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ کرے وقت مضیق ہو تو پھر آپ نے ہمیشہ اصولی طور پہ کتابوں کو دیکھنا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ خالی فاتحہ خلف الامام کی کتاب کو 700 صفحے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہیں دیکھنا۔ یعنی کوئی ایک کٹے کی قربانی پہ 500 صفحے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کٹے کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ اندازہ کریں کٹے کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے، کتنے صفحات لکھ دیے؟ 500 صفحات۔ اصولی کی آنکھ ہو جائے گی نا تو آپ کی آنکھ دیکھتے ہی، جیسے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کتاب سونگھ کے بتا دیتے ہیں کہ کتاب کے اندر کیا ہے، کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کتاب سونگھ کے بتا دیتے ہیں۔ تو اصولی جب نظر ہو جائے گی تو آپ کتاب کا ٹائٹل دیکھ کے بتا دیں گے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ لیکن یہ شروع میں مطالعہ، نظر، پھر دماغ نظر، قلب نظر سے یہ چیز آپ کی آئے گی عادت میں، عادت سے آئے گی مزاج میں، مزاج سے آگے تیسرے نمبر میں آئے گی آپ کے زندگی کے الفاظ اور اعمال میں۔ یہ زندگی کا پھر حصہ بنتی ہے۔ عادت بھی بن جائے تو حصہ نہیں بنتی۔ بعد دفعہ ہوتا ہے نا کہ زندگی کا جو مزاج بن جائے، عادت بن جائے، پھر اس کے بعد آگے چلتی ہے۔ جزیات میں ادلہ تفصیلیہ ہے، اس کو کلیات کو یا باقی چیزوں کو ادلہ تفصیلیہ میں جزی کا مطالعہ۔ اسی کو مختلف اصطلاحات میں اگر دیکھا جائے، مختلف اصطلاحات استعمال تو ہوتی رہتی ہیں، مختلف اصطلاحات، تو اگر ایک اصطلاحیں دو استعمال ہوتی ہیں، ایک استخراجی مطالعہ اور ایک ہے استقرائی مطالعہ۔ استخراجی مطالعہ اور ایک ہے کیا؟ استقرائی مطالعہ۔ استخراجی ہوتا ہے کہ جز سے کل کی طرف آنا، نہیں یہ اس میں کلیات میں آ جائے گا۔ ایک چیز کو دیکھنا اور پوری چیز کے اوپر حکم لگا دینا۔ مثلا آپ ایک انسان کو دیکھیں گے تو پوری انسانیت پہ اصولی طور پہ حکم لگا دیں گے کہ سارے انسان بولنے والے ہوتے ہیں، ان کی زبان ہوتی ہے اور وہ کیا ہیں؟ بولتے ہیں۔ آپ نے مینڈک کو دیکھا تو مینڈک کو دیکھتے ہی آپ دیکھتے ہیں وہ کھاتے وقت اس کے دونوں جبڑے ہلتے ہیں، کھاتے وقت ان کے دونوں جبڑے ہلتے ہیں۔ تو آپ اصولی طور پہ تمام مینڈکوں کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ حکم لگا دیں گے، حکم لگا دیں گے۔
استخراجی مطالعہ، اور استقرائی ہوتا ہے کہ جب تک آپ ایک ایک چیز کو الگ الگ نہ دیکھ لیں اس وقت تک آپ حکم نہیں لگائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ استخراجی اور استقرائی، یہ سائنس کا استقرائی ہے، سائنس کا طریقہ کون سا ہے؟ استقرائی۔ یہ اب دیکھیں یہ تھوڑی سی بنیاد بنے گی تو میں اسی کو موضوع کو مارکیٹ کے موضوع میں لے کے جانے لگا ہوں، تاکہ وہ نہ ہو کہ ہماری وہ استخراج، استقرار، وہ کلیات، جزیات، یہ مدرسوں کی اصطلاحیں ہیں۔ بات سمجھ رہے کہ یہ کلیہ، جزیہ، استخراجیہ اور استقرائیہ یہ کن کی اصطلاحیں ہیں؟ مدرسے، یہ باہر ان کا کوئی اس طرح تعلق ہے۔ مثلا فلسفہ ہے اور سائنس ہے، سائنس مطالعہ کس طرح کرتی ہے؟ استقرائی طریقے سے۔ یہ کتابیں بھی اسی طرح آپ نے اصولوں میں دیکھی ہوگی، کتابیں بھی اسی طرح ہی وہ لکھی جاتی ہیں۔ استخراجی جزء سے کل کی طرف آنا اور استقرا کل سے جزء کی طرف آنا، یعنی ایک جزء دیکھنا اور پورے کل پہ حکم لگا دینا، تو یہ کون سا ہوتا ہے؟ استخراجی۔ استخراج نکالنا، استخراج نکالنا مطلب ایک سے باقی خود ہی نکال دینا، اور استقرائی کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک جزئی کو باقاعدہ طور پہ دیکھنا کہ یہ بندہ ہے تو یہ بندہ کیسا ہے، یہ ہے تو یہ کیسا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز کو الگ الگ بطور جز اس کو دیکھنا اور پھر اس کے بعد آگے چلنا، یہ استخراجی طور پہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں تو بہت ہیں، عام ہیں، آگے تو یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہی آپ اگر دیکھیں تو یہ منطق کا بھی یہی انداز تھا۔ منطق سب سے پہلے منطق تھی، منطق کے استعمال سے آگے فلسفہ بنا ہے۔ منطق سب سے بنیادی چیز منطق تھی، منطق کے استعمال سے آگے کیا بنا ہے؟ فلسفہ بنا ہے، اور پھر ادھر سے ہی قاعدے بنانے کے انداز شروع ہوئے ہیں۔ ہاں جزیات میں بھی۔ اور یہی طریقہ آپ دیکھیں گے تو قیاس میں چلتا ہے، یہی طریقہ کس میں چلتا ہے؟ قیاس میں۔ قیاس میں ایک علت نکال لی جاتی ہے، وہ علت اب جہاں آتی جائے گی وہاں وہ حکم لگتا جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ استخراج میں علت نکالی جاتی ہے، وہ بندہ استاد بھی کہتا ہے بھائی میں نے تجھے مسئلہ بتا دیا ہے نا، بس یہ اب جہاں آتا جائے اب فٹ کرتے جانا۔ استاد بھی استخراجی طور پہ تعلیم دیتا ہے، بسا اوقات بعض اسباب کو جزئی کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، ایک علت نکال لی جاتی ہے۔ اور یہ عام طور پہ فلسفی انداز ہے، یہ فلسفی انداز ہے۔ اور استقرائی کون سا میں نے کہا؟ سائنسی ہے، انداز ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو دیکھنا، زیادہ سے زیادہ انسانوں کے اوپر تجربہ کرنا، زیادہ سے زیادہ چیزوں کے اوپر اپلائی کرنا، پھر اس کے بعد حکم لگانے میں پورا تدبر، یہ استقرائی طریقہ ہے۔ یہی انداز آج کل مستعمل ہے۔ آج کل استقراجی انداز مستعمل نہیں، آج کل زیادہ تر انداز کون سا ہے؟ استقرائی مستعمل ہے۔ ہاں کلیات کی بحث، جزیات کلیات کی بحث میں آ رہا ہے۔ ہاں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک آپ کا استخراجی مضبوط نہیں نہ ہوگا تو آپ کا استقرائی بیکار ہوتا جائے گا۔ اصولی طور پہ آپ مضبوط نہیں نہ ہوں گے تو جزیات کے طور پہ آپ جتنا بھی آگے چلتے جائیں گے اس طرح نہیں چلتا۔ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے استخراجی کو بھی لینا اور استقرائی کو بھی لینا ہے، دونوں کو لینا ہے۔ نہ صرف استخراجی وہ بیکار ہے، نہ صرف استقرائی وہ بھی کیا ہے؟ بیکار ہے۔ دونوں لینے ہیں، استخراجی بھی اور ساتھ استقرائی بھی۔ یعنی آپ ایک کو دیکھ کے سب پہ حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟
بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک کو دیکھ کے سب پہ حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہر آدمی کے حالات و واقعات کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. یہی تو بات ہے. استخراج میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. استقرا عملاً مشکل ہے. استخراج لفظاً جو ہے غلطی کے امکان کی وجہ سے زیادہ مشکل ہے. اب یہاں سے پھر مکاتب فکر میں آ جاؤ. مکاتب فکر میں آ جاؤ. مکاتب فکر میں کیسے؟ احناف زیادہ تر استقرا کرتے ہیں، استقرائی مطالعہ. استقرائی مطالعہ استخراجی دینی میں کیسے پھر آ جائے گا؟ ایک ہے کتاب و سنت کو دیکھنا اور ایک ہے علماء کی آراء کو دیکھنا. علماء کی کیا کرنا؟ آراء کو دیکھنا. دونوں دیکھنا یہ سلفی منہج ہے، سنی منہج ہے. صرف علماء کی آراء کو مد نظر رکھنا یہ سلفی منہج نہیں ہے. ان کی ایک بات کو اصول بنا کے سب پہ فٹ کرنا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. بات جاری ہے نا، بات سمجھتے جانا. صرف علماء کی بات کو اصولی طور پہ کتاب و سنت کی ایک ایک جدی پہ فٹ کرتے جانا یہ کوئی سنی سلفی مطالعہ طریقہ مطالعہ نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ علماء کی آراء کو بھی دیکھو، کتاب و سنت کی تفصیلات کو بھی دیکھو. علماء کی آراء کو بھی دیکھو اور کتاب و سنت کی کیا دیکھو؟ تفصیلات کو بھی دیکھو. ہاں جی. اچھا تھوڑا سا نا آگے چلتے، پھر آگے چل کے کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا میری بحث کا ربط نہ ختم ہو جائے. اور پھر اسی طرح دیکھیں، ایک ہے عقل اور ایک ہے حواس خمسہ. یہ بچے بنیادیں جب تک مضبوط نہیں نہ ہو گئی تب تک آپ امت میں معاشرے میں بکھرے ہوئے انتشار ذہنی کو، انتشار علمی کو پکڑ ہی نہیں سکتے. جو مرضی کر لو، یہ بنیادیں ہیں. دنیا اس وقت ان فلسفوں پہ کھڑی ہے، یاد رکھو. وہ آپ اندازہ کریں کہ کیسی ایک آواز کو پکڑ کے انہوں نے پوری دنیا تک پہنچا دیا، استقرائی طور پہ بھی اور استخراجی طور پہ بھی. اب میں دیکھ رہا تھا کل، ویسے پہلے بھی صورتحال، آپ ادھر سے بولتے جائیں، ادھر سے آپ کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، دوسری ساتھ ساتھ آواز خود بخود اپلیکیشن الفاظ بھی کیا ہے لکھتی جا رہی ہے. یعنی آپ دنیا اس وقت مشاہداتی تجرباتی حقیقی چیزوں میں اتنا آگے نکل گئی کہ آپ کی اب ہوائی باتیں سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. بات سمجھ رہے کہ وہ کہتے ہیں یار تو روحانیت کی بات کرتا ہے، روحانیت کو چیز لا تو صحیح نا، کیونکہ ہمارے اصول کیا ہیں؟ مشاہدہ. آپ کی بات نہ مشاہدے میں آ رہی ہے، نہ آپ کی بات تجربے میں آ رہی ہے. آپ اپنے دین کو ضابطہ حیات نہ مشاہدے کے طور پہ ثابت کر رہے ہیں، نہ تجربے کے طور پہ ثابت کر رہے ہیں. جو آپ کا اگزامپل ہے وہ اگزامپل آپ کا تصوف میں چلا گیا. یعنی
جو یہ چیزیں کچھ کلان صاحب بھی پڑھائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو میرے متعلقہ سبق ہے وہ اس کی اجمالی مطالعہ کرا دوں گا، تفصیلی استقرائی وہی کروا دے گا۔ مثلا آپ اگر دنیا کے، میں نے آپ کو سوالات دیے تھے 4 سوالات کہ تصور دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، صرف اسی فلسفے پہ ہمارے لوگوں نے الجھا کے رکھ دیا کہ ہم کدھر جائیں۔ صرف چلے مکاتب فکر لے لیں، دنیا کو نہ دیکھیں، دنیا تو چلیں، آخرت کو تو وہ مانتی نہیں ہے نا، سیکولر وغیرہ، وہ تو سارے کس پہ آ گئے ہیں، کہتے یار چھوڑ مولوی، تو ثواب کے نام پہ ہمیں مارے گا، تو جنت کے نام پہ ہمیں تو ادھر بھوکا رکھے گا، جنت بعد میں دیکھ لیں گے، ثواب دیکھ لیں گے، پہلے جو موجود ہے نا اس کے ساتھ نپٹ لیں، آج کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، آج کا مسئلہ، آج کی گرمی شدت ابھی برداشت نہیں ہو رہی، تو کل کا دیکھ رہا ہے، مجھے ابھی کل نظر نہیں آ رہا، جو آج ہے اس کی شدت کو اے سیوں کے ذریعے، پنکھوں کے ذریعے، باقیوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بات سمجھ رہے کہ؟ اور ہمارے دوسرے لوگ وہ چلے گئے آخرت میں، کہتے آخرت میں پھر اگر نئے فلسفے، کہنے لگے آخرت اصل نہیں ہے، اصل وہ ہے جو ہے۔ مثلا جنت جہنم انہوں نے ختم کر دی، انہوں نے کہا جنت ہی کوئی نہیں ہے، جہنم ہی کوئی نہیں، یہ کوئی عمل نہیں ہے کہ بندہ جنت کے لیے دین کا کوئی عمل کرے، یہ بندہ چھوٹا پن ہے۔ تو ہم نے کہا بھی بات قرآن مجید خود کہتا ہے ساری الی مغفرۃ من ربکم و جنہ، وہ میرے پاس ایک صاحب آگے کہنے میں نے 55 تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے کہا تو نے استاد نہیں نہ پڑھا، 50 تو نے پڑھ لی، لیکن اس سے آگے چلتے ہیں۔ حواس خمسہ اور عقل، اب حواس سب کچھ دیکھ لیں، عقل نہ ہو تو بیکار ہے۔ حواس خمسہ یعنی ان کی پوری بات کس پہ کھڑی ہے؟ حواس خمسہ پہ، کیونکہ مشاہدات سارا کس پہ کھڑا ہے؟ حواس خمسہ پہ کھڑا ہے، حواس خمسہ پہ کھڑا ہے، اور حواس خمسہ جتنے اچھے ہوں گے اتنا اچھا رزلٹ دے گی عقل۔ حواس خمسہ یعنی حواس خمسہ کو اگر گند دکھاؤ گے تو عقل لیبارٹری میں کیا دے گی؟ وہی دے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گندم ڈالے چاول نکل آئے؟ ممکن ہی نہیں ہے، جو چیز ڈالیں گے وہی نکلے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حواس خمسہ وہ ظاہری کام دیتے ہیں، یہ بھی بہت اچھے ہونے چاہیے، لیکن حواس خمسہ کے لیبارٹری کا کام کون کر رہی ہے؟ عقل، لیکن عقل نہیں ہے، اصل عقل نہیں، عقل نے لیبارٹری کرنی ہے، اور اصل ڈیسیژن پاور، آخری فیصلہ کن پاور وہ کس کے پاس ہے؟ دل کے پاس۔ اب آگے دیکھیں، ریاضی میں نا 3 چیزیں ہوتی، حروف الجبرا، ریاضی میں حروف الجبرا، حروف سے کیا بنا؟ الجبرا، اشکال سے جیومیٹری، اعداد سے حساب، یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس یاد رکھ لو۔ چلو، حروف سے الجبرا، حروف سے الجبرا، اشکال سے جیومیٹری، اعداد سے حساب۔ اسی کا نتیجہ آگے پھر سائنس بنتی ہے۔ حروف سے الجبرا، اشکال سے جیومیٹری، جیومیٹری، اور پھر آگے اعداد حساب،
کے ذریعے آگے جو نتائج آتے ہیں وہ کیا بنتی ہے؟ وہ سائنس بنتی ہے۔ اور ان تینوں کی بنیاد آگے اوپر سائنس کی بنیاد کن کے اوپر ہے؟ تین پہ، بایو فزکس اور کیمسٹری۔ زندگیوں کا مطالعہ، پھر مطالعے کے ذریعے اس سے کیمسٹری کیمیکل سے ہے، کیمیکل یعنی وہ جو چیز موجود ہے اسے سنبھالنا۔ یہ جتنے بھی یہ پنکھے، اس کی گریس شریس ہے، زنک ہے، تیل ہے، باقی چیزیں، یہ سارا کیمیکل سائنس ہے۔ چیزوں کو زندہ رکھنا یہ آگے کیمیکل سائنس کا کام ہے۔ مثلا آپ نے دودھ رکھا، دودھ کو آگے 2 سال کے لیے وارنٹی میں رکھا، وہ کس کا کام ہے؟ وہ کیمیکل سائنس، کیمسٹری کا ہے۔ کم سے کم تھوڑا تھوڑا ٹچ رکھتے جائیں۔ اب ہوا کیا، اس کو ہم نے فقہ الواقع اور فقہ الاحکام اور فقہ الواقع کا، فلسفے نے کیا کہا؟ فلسفے نے کہا اصل دلیل امر واقع ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ فلسفے نے آ کے کہا اصل دلیل امر واقع کوئی چیز نہیں ہے۔ فلسفے نے کہا اصل امر واقع ہے۔ اب دیکھیں پتہ کیا ہے، وہ بچوں بات سنو، ادھر دیکھو، ہمارے اس وقت مد مقابل دین اسلام کو جو چولہے ہلانے والا ہے، دین اسلام کی جو چولہے ہلانے والے، وہ 2-3 چیزیں تھی، ادھر سے منطق، فلسفہ اور آگے کیا ہے؟ سائنس۔ ہم دونوں کا تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میرا اس مسئلے میں مد مقابل کیا کہتا ہے، اس مسئلے میں مد مقابل کیا کہتا ہے۔ جیسے مناظرے میں وہ کہتے ہیں رفع الدین مسئلہ ہے، رفع الدین میں ہماری یہ حدیث ہے، مد مقابل یہ کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے مد مقابل منطق، ہمارے مد مقابل فلسفہ اور ہمارے مد مقابل سائنس۔ تو ہم دنیا کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سب کو اصولی طور پہ دلائل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ مد مقابل اس اصول میں اس جگہ پہ کھڑا ہے۔ مثلا فقہ الواقع، فقہ الاحکام، فلسفہ کہتا ہے اصل دلیل ہوتی ہے، استقراء کا امر واقع ہے ہی کوئی نہیں۔ امر واقع کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، دلیل آگی سارا کچھ ہے۔ اور سائنس کھڑی ہے کہ اصل ہے ہی امر واقع۔ دیکھیں کہاں کہاں انتہائیں ہو رہی ہیں، اور جب اصولوں میں انتہائیں ہیں تو پھر نتائج میں تو بے وقوفیاں آنی ہیں نہیں۔ جب اصولوں میں انتہائیں ہیں، وہ ایک جگہ بالکل دوسرا سرے سے دوسری جگہ کھڑا ہے، دوسرا بالکل سرے سے، یعنی سائنس کہتی کہ اصل کیا ہے؟ امر واقع ہے، اور فلسفہ کہتا ہے اصل کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اسی پہ پھر آگے چلتے جانا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ دونوں دیکھنے ہیں، اصل شریعت ہے اور امر واقع پہ غور ہے، تدبر ہے۔ فلسفے کا یہ ہے بات کہ اصل دلیل ہے امر واقع کچھ یہ ہے، اس کی کوئی مثال ہے؟ یہ مثالیں ساری یہ پہلے آپ کو الگ سے وہ دیا نا کہ اصل انکار ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ دلائل سے اس بات ہے، دلیل جو ثابت کر دے بعد دلیل اصل ہوتی۔ مثلا اب چیز موجود ہے، یہ موجود ہے، امر واقع ہے کہ موجود ہے، اس کا موجود ہونا ہی دلیل ہے، اس کا موجود ہونا ہی دلیل ہے۔ وہ کہتا نہیں امر واقع کوئی نہیں، دلائل دو، یہ موجود ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل وگرنہ تو یہ ہے کہ جو موجود چیز ہے اس کا دلیل سے کیا تعلق ہے۔ پھر ایک اور چھوٹے میاں سے چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، وہ ایک اور اٹھا، کہنے لگا کہ اصل امر واقع تو ہے لیکن علم کیا ہے؟ ہم نے کہا شریعت۔ کہنے لگا نہیں، شریعت نہیں ہے، وہ تلاش کرنا پڑے گا کہ اصل کیا ہے۔ بات میرا خیال ہے کہ پوائنٹ باز ہم چل رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے سمجھ تو آ رہی ہے، بالکل جا تو نہیں نہ رہی۔ ہاں میں بتاتا ہوں، اس نے پھر آگے ہم نے کہا یار کن کن لوگوں سے ہمیں لڑنا پڑے گا، پہلے ان سے
اصول تو متعین کر لیں کہ ہمارا آپس میں جو بات کرنے کا بیانیہ ہے وہ کیا ہے، وہی طے نہیں ہوتا۔ وہ ایک اور اٹھا کہنے لگا کہ اصل چیز نا امر واقع تو ہے، لیکن علم کہاں سے؟ ہم نے کہا شریعت سے۔ کہنے لگا نہیں، طبیعت سے۔ اب یہاں آپ نے نا ہر بات کو دیکھنا ہے، یہ بات نا ساتھ آ گئی تو اس کو بھی کر دو کہ آپ چاہے استاد ہو چاہے بڑا ہو، آپ نے باقاعدہ تدبر سے دیکھنا ہے اس وقت استاد نے رہنمائی طبیعت سے کی ہے یا شریعت سے کی ہے، کیونکہ مسئلے کی تفہیم اور فتوے میں دو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی فتویٰ دے رہا ہو نا تو اس میں دو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، ایک اس کی شریعت، دوسری اس کی طبیعت۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کے جواب میں استاد یا عالم کی شریعت کتنی دخیل ہے اور طبیعت کتنی دخیل ہے۔ مثلا ایک آدمی سخت ہے تو وہ مسئلے کو طبیعت کی وجہ سے کیا بنا دے گا؟ سخت بنا دے گا، اور دوسرا آدمی نرم ہے تو وہ مسئلے کو طبیعت کی وجہ سے اتنا نرم بنا دے گا کہ وہ مسئلہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مثلا ایک اور ہے، ایک آدمی کو حرام حلال میں بچنے کی کوئی زیادہ سخت طبیعت نہیں ہے، حرام حلال کا زیادہ خیال نہیں کرتا، تو وہ طبیعت میں بھی اور شریعت میں بھی لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوگا، نہیں آپس میں لڑکی لڑکے سارا کوئی مل بیٹھ بھی جائے، گپ شپ کر بھی لیں تو کوئی اس طرح حرج نہیں ہے، وہ اس کی طبیعت بول رہی ہے، شریعت نہیں بول رہی ہے، اس کی طبیعت بول رہی ہے، شریعت تو کچھ اور کہتی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ایک آدمی نے جہاد کیا ہی نہیں ہے تو وہ جہاد طبیعت سے بھی تعلق رکھتا ہے، شریعت سے بھی۔ جہاد اس نے کیا نہیں ہے تو وہ جہاد کے متعلق مسئلہ دے گا، اور دوسرا آدمی جہاد کی طبیعت ہو گئی ہے تو وہ ہر آیت میں کہے گا مجھے تو آیتیں بول بول کے کہتی ہے میرے اندر بھی جہاد ہے، میرے اندر بھی، یعنی وہ ہر آیت کو ہی جہاد سے تعبیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ شریعت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ طبیعت ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ بات سمجھا گئی کون؟ شریعت ہوتی ساتھ طبیعت ہوتی۔ یہ جو کشف و وجدان والے دوست احباب ہیں وہ کہتے ہیں علم اصل شریعت نہیں ہے، علم اصل کشف و وجدان ہے، جو آپ کا وجدان بولے، چھٹی حس بولے، وہ اصل علم ہے۔ ادھر سے پورا تصوف کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نیا مدعا نکال کے رکھ دیا، اس نے کہا علم ہوتا ہی وہ ہے جو کشف و وجدان۔ اب ہم کہیں گے کشف و وجدان کس کا؟ یہاں تو سارے ہی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں۔ کشف و وجدان یہ ایک پورا دلیل کا انہوں نے پوائنٹ بنا کے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ انڈیا میں اس وقت کشف و وجدان اور تصوف کے، صرف تصوف کے نام پہ پورے چینل چل رہے ہیں۔ ہاں نہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبیوں سے بھی اوپر ہے کشف و وجدان کا علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسرار رموز ہیں تو یہ ہر بندے کا کام نہیں۔ وہ جو ایک بحث آتی ہے نا کہ نبی ہونا زیادہ افضل ہے یا ولی ہونا زیادہ افضل ہے، اولیاء ہونا، یہ بحث لمبی بحثیں ہیں، آپ کو عقیدے اصول دین میں آتی جائیں گی۔ یعنی نبی ہونا زیادہ افضل ہے یا ولی ہونا، یہ رابعہ بصری والے اور باقی جتنے فلسفے ہیں نا وہ یہی ہیں سارے آگے چل کے۔ آپ اس میں ابن عربی کو دیکھیں گے نا تو وہ فتوحات مکیہ میں اس نے تو حد کر دی۔ اس کا پیچھے بھی یہ فلسفے چلتے رہے کشف و وجدان تصوف والے، لیکن اس دور کا جو اصل ان عقائد اور نظریات کو زندہ کرنے والا وہ فتوحات مکیہ یہی ہے۔ اس نے اعداد، حروف، اشکال، ان کے ذریعے سارے یہ طویل دھاگے، چھلے، یہ جادو کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری اسی نے دی ہیں۔ ہاں جی ہاں، یہ ساری اسی فتوحات مکیہ۔ یعنی اگر کشف و وجدان پڑھنا ہے یا دیکھنا ہے تصوف تو اس کو نہیں دیکھے، آپ یوں سمجھے کہ آپ نے مرجع نہیں پڑھا، مستر کو آپ نے
نہیں دیکھا. یہ اصل بنیاد ساری اسی پہ چلتی. یہ جو نام لے کے ناموں کے ذریعے آپ کے پورے کام بتا دیتے ہیں وہ سارا اسی کا ہے. ہاں ادا حروف ابجد وغیرہ باقی چیزیں اسی طرح جو خالی لفظی استخارے کرتے ہیں یہ سارے اسی پہ کھڑے ہیں. پیر سارے اسی پہ کھڑے ہیں. یعنی اسی کتاب بنیاد یہی ہے. حتیٰ کہ آپ نے تو طویل کا لفظ سنا ہے نا یا داد کا لفظ سنا ہے, یہ باقاعدہ آتے ہیں. کون سا طویل مربع شکل میں بنے گا, کون سا تکون کی شکل میں بنے گا, کون سا بیضوی شکل میں بنے گا, کون سا 3 ڈبوں میں بنے گا, کون سا 6 میں بنے گا, کون سا 14 میں بنے گا, کون سا 10 میں بنے گا. مسئلے کے مطابق اس کو پورا پرایا دینا پڑتا ہے. یعنی طویل لکھنا بھی ایک کام ہے. ہمارے ہاں جو جاہل ہیں ان کو تو طویل کا پتہ ہی نہیں طویل ہوتا کہ یہ تو کاپی پیسٹ کرتے ہیں. ہاں میں وہی بات, یعنی یہاں جو 2 لے کے آئے, یہاں 2 اصولی طور پہ جیسے وراثت کا مسئلہ ہے, یہاں تو 2 بنتا ہی نہیں ہے. تو بندہ مارنے نکلا, تو بندے مارنے چوت نکل پڑا. یعنی یہ کملے لوگ ہوتے ہیں, نشانہ ایک کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب کے اوپر چھٹا لگاؤ جس کو لگی ہے, گھر کے کسی فرد کو لگی ہے. یعنی یہ لوگ اپنے علم میں بھی کملے ہیں. یعنی ہو نا کہ جہالت پر مبنی علم ہے, لیکن جہالت پر مبنی بھی تو عالم ہو نا, وہ اسے پتہ ہو. اب کوئی آدمی طویل لکھنے والا ہے, اسے کہیں کہ طویل کی شکلیں اور طویل کی اصول کیا ہیں, یہ لفظ بولنے وہ اس کے پاؤں ہلنا شروع ہو جائیں گے. یعنی تو طویل لکھ رہا ہے نا, چل طویل کے اصول بتانا. طویل کون سا, مثلا کل هو اللہ کو طویل میں لکھنا ہے تو کل کہاں آئے گا اور آہد کہاں آئے گا, یہ طویل کے اصولوں میں ہے مولانا. ہاں یہ پوری سائنس ہے. ہاں یہ سارا نا باقی تفصیلی مسئلہ میں ایک دفعہ نا گزارتا جاؤں. جیسے ان کے مولانا کے مسائل میں نے آپ کو بتایا انڈیا میں پورا چل رہا ہے. انڈیا میں بہت زیادہ جو نا وہ صورتیں, کینیڈا میں بہت زیادہ تصوف کے پورے مراکز ہیں. کینیڈا میں کینیڈا میں بہت بڑے مراکز تصوف کے جو نا وہ صورتیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو تصوف کا بھی نہیں پتہ. یعنی صورتحال یہ ہے کہ تصوف جو اصل شکلیں ہیں نا وہ ساری مسخ ہوتی جاتی تو آگے چلتے رہتے. چینل چلا رہے ہیں وہاں بھی بنیاد نہیں ہے, ادھر چل رہے ہیں ادھر بھی بنیاد نہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں اس کی بھی بنیاد نہیں. اب بعض لوگ تو ویسے چلے گئے, تصوف کی تا یہ کہتی ہے, تصوف کی سواد یہ کہتا ہے, تصوف کی واو یہ کہتی ہے, تصوف کا فا یہ کہتا ہے, تا سے لیدا, حالانکہ یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو ٹوٹ کے ہے نا. ہاں چلیں آگے چلتے ہیں. اب ادھر سے اگر دیکھا جائے تو آگے جو تعبیرات بنتی, مولانا آگے آؤ لکھو. نہیں اسی کے تحت لکھ دو آگے, نہیں ادھر لکھو, ادھر ہاں ادھر لکھو. ہاں لکھیں دین و دنیا کے بنیادی مسائل. یہ جو آپ کو چیپٹر سمجھ آ گیا نا, آپ کو ہر کتاب سمجھانی شروع ہو جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, یہ کتاب والا کہاں کھڑا ہے. ہر استاد سمجھانا شروع ہو جائے گا. بس اس کا پیمانہ مضبوط رکھنا ہے. نمبر 1 پہلے پوائنٹ 6 پوائنٹ لکھنے ہم نے. اور اس طریقے سے لکھنا ہے کہ ہر پوائنٹ کے آگے تھوڑی گفتگو کرنی ہے ہم نے, یعنی تھوڑا فاصلہ رکھنا. دنیا آخرت نمبر 1, دنیا آخرت کا تصور. نمبر 2 روحانیت اور مادیت کا تصور. اتنا بریک نہ لکھ دیا مولانا, نیچے تھوڑا, میں نے یہ کہا فاصلہ کر کے لکھنا ہے. تھوڑا نیچے آ جائے. آگے
نمبر 3 انفرادیت اور اجتماعیت کا تصور. نمبر 4 ثبات اور تغیر ثبات اثبات و تغیر کا تصور. اب دیکھنا پوری کتابیں دیکھنا، مولویوں کا اجرا کرنا، علماء کا، دنیا کا، سب کا انہی اصولوں پہ ہم اجرا کریں گے، سب کا، پوری دنیا کا. اور پوری دنیا انہی کے درمیان گھوم رہی ہے اور ہمیں بھی گھما رہی ہے. ہاں نمبر کتنے ہو گئے مولانا؟ ہاں نمبر 5 عدل و مساوات کا تصور. نمبر 6 آزادی اور ابدیت کا تصور. اب دیکھیں صرف یہ 6 ہیں. اوپر آگے لکھ لیں اس کے ہر ایک کے آگے 2 3 بڑھنے ہیں. اس کے آگے دنیا آخرت کا تصور. اس کے 3 اس طرح لینے لگائیں، اس طرح لے کے لے جائیں آگے. تیر لے جائیں، تیر آگے لے جاؤ مولانا، لے جاؤ اور آگے اور لے جاؤ. ہاں لے جاؤ اسی طرح آگے لکھو. ہاں نمبر 1 سیکولرزم. نمبر 2 تصوف. نمبر 3 دین اسلام. اب آپ نے نا یہاں ہر بندے کو دیکھنا ہے کہ اس کا رجحان زیادہ دنیا کی طرف ہے یا زیادہ آخرت کی طرف ہے یا دونوں کی طرف ہے. دونوں کی طرف ہے تو اصل کیا ہے اور تابع کیا ہے؟ پھر بات سمجھو. کتنے لوگ ہیں وہ صرف دنیا پہ کھڑے ہیں، دنیا پہ جو کھڑے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم. اور نواز شریف نے پیچھے نعرہ لگایا تھا کہ یہ ملک سیکولر ریاست بنے گی. پیچھے اس نے انڈیا نے باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ انڈیا سیکولر ریاست ہے. اب سیکولر کسے کہتے ہیں یہ کلانی صاحب سے وہ آپ کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ عقیدے کے مسائل ہیں. باقی تو اصول عقیدہ ہے نا، میرے اصول فقہ مولوی فقہ الاحکام فقہ الواقع، یہ ہماری اصول فقہ کی بحث تھی، اسی سے آگے نکل رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ ساری تفصیلات پھر وہ سمجھاتے جائیں گے. کون سی بلا؟ یہی نا. اب دیکھیں دنیا اور آخرت کا تصور ہے نا، سیکولر سارا دنیا پہ کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل دنیا ہے، اصل مادہ ہے. ہاں آگے طبقات آگے پھر لہذا چلتے جائیں گے. دنیا پہ آگے لبرلزم، سیکولرزم، ریشنلزم، نیشنلزم وہ سارے، لیکن اصل پاپ یہی کھڑے ہیں. بات سمجھ رہے؟ لیکن اب 10 سے 40 ازم بن گئے، یہ 10 بڑے بڑے معروف ہیں. بات سمجھ رہے؟ اب ریشنلزم عقل پرستی، یہ پوری دنیا کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا. نیشنلزم اس وقت جو مسئلہ بنتا جا رہا ہے، سب سے پہلے پاکستان، یہ پورے دین کو کھانے والے جملے ہیں. ریشنلزم، نیشنلزم، سیکولرزم، کمیونزم ہیں، یہ سارے جتنے بھی ازم ہیں تقریباً 40 کے قریب بنتے ہیں. ان میں سے 10 معروف ہیں. 10 کو جاننا ہر عالم کی روٹی کپڑے مکان کی طرح ضرورت ہے، کیونکہ یہ فتنے وقتی علاقائی عارضی نہیں ہیں، یہ فتنے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کے والدین، بہن بھائی، دوست احباب، وہ انہی فتنوں کا شکار ہیں. وہ سنی وابی دیوبندی مسائل کا شکار نہیں رہے. ہم کہتے تو جو بھی بن جائے، تو نمازی تو بننا.
تو نمازی تو بن، تو رفع دین کے بغیر پڑھتا یا کوئی بات نمازی بن، تو فاتح خلف الامام کے مسائل چھوڑ تو نمازی بن. کہتا نماز ہی نہیں ہے، کہتا نماز ہی نہیں ہے سرے سے. آپ اندازہ کریں کہ آپ تو جزیات کو چھیڑ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نماز ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نماز تو کس کی پڑھے، نماز والا ہی کوئی نہیں ہے، رب بھی کوئی نہیں. اب لندن یونیورسٹی میں اور اسی طرح بعض یونیورسٹیوں میں پچھلے 1.5-2 سال پہلے لڑکیوں نے باقاعدہ اقدار کا، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. اپنے کپڑے سفید پہن کے اس پورے حصے میں انہوں نے خون لگایا ہوا تھا، پیچھے خون لگایا ہوا تھا، آگے ساتھ پیمپر پکڑ کے لگائے ہوئے تھے. کوئی آدمی کہے گا کہ ان خاص ایام میں ہمارے لیے یہ غیرت کے اور شرم کے دن ہے، کوئی شرم کے دن نہیں. ہم اس کو اب چھپائیں گے نہیں. یعنی بعض دفعہ ہوتا نا بچیاں چھپاتی پھرتی ہوتی تھی کہ نہیں نماز پڑھنی ہے، کہ والدین کہتے نماز پڑھو، وہ اب بتا بھی نہیں رہی میں نے نماز ان دنوں میں نہیں پڑھنی. بچے والدین کی، بہن بھائیوں کی وہ جھڑکیں بھی کھا رہی ہے، شرم کے بارے بتا بھی نہیں رہی. چھٹی بھی لینی ہے تو کسی اور کام کی غرض سے بہانہ بنا کے. تو اس اقدار کو، قدروں کو باقاعدہ انہوں نے، جیسے یہ نیچے لکھا ہے نا ثبات اور تغیر، یعنی تم کتنے کملے ہو گئے ہو. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ثابت پتھر کی طرح ہوتی ہیں، وہ مذہب سے، اسلام ہو، یہودیت ہو، کوئی بھی ہو، اس سے اس کا تعلق نہیں. وہ تمام مذاہب میں پتھر کی طرح مضبوط ہیں. عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ حالات کے بدلنے سے یہ اصول نہیں بدلتے. یعنی والدین کا احترام کرنا یہ پوری دنیا میں کہتے ہیں نا کہ جدت میں جدید دور ہے، نت نئے اصول ہیں، نت نئے زمانے. تو نت نئے زمانوں میں بھی کچھ نت نئے اصولوں کے ساتھ اصول یہ بھی ہیں کہ کچھ اقدار ایسی ہیں جن کو تغیر نہیں ہے، جن کو تغیر، وہ مثبت ہیں، ثابت ہیں، ان کو تغیر نہیں ہے. اب یہ کہیں کہ والدین کا احترام اس دور جدید میں وہ بدل گیا، اس کے حالات بدل گئے. کیسی عجیب بات کرتے ہو. اقدار وہ اس بات میں ہوتے ہیں. ہاں تغیر اس میں وہ پھر ترتیب وار چلتے جاتے ہیں، آگے چلتے جاتے ہیں. اس میں پھر مسائل ہمارے کچھ میں وہابی سنی دیوبندیوں کے مسائل آ گئے، اور کچھ میں اوپر سے اجتماعی مسائلوں میں پوری امت کے جنگ. اب یہ عالم آدمی کا یہ پورا ضابطہ حیات ہے، انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو، کیسے ضابطہ حیات تصور کروائے گا. بات سمجھ رہے کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں اس بات کو. اب دیکھیں نا، آواز کیچ بھی ہو رہی ہے، آواز محفوظ بھی ہو رہی ہے، آواز منتقل بھی ہو رہی ہے، آواز جو نا وہ آگے اس کو خوبصورت بھی بنایا جا رہا ہے، تصویر بھی لی جا رہی ہے. اب لیکن ان کو ہم کہتے ہیں دیکھیں ابھی تک تم جہاں بھی ترقی کر گئے ہمارے سے آگے نہیں ہو. وہ ایسے تم نے ابھی امریکہ سے یہاں بندے کی تصویر کو اٹھا کے لے کے آئے ہو، اور ہم نے تو مادے کو اٹھا کے یہاں منتقل کر دیا تھا. تم جتنے بھی جدید ہو ابھی تک بندے کی تصویر اور آواز، تم آواز اور تصویر کی دنیا کے لوگ ہو، اور ہم حقیقت کی دنیا کے لوگ ہیں. بات سمجھے. ملکہ بلقیس کا کیا آ گیا تھا تخت، تو یہ ابھی تک نہیں لا سکی. اس طرح کا نہیں جاری ہو، کر نہیں سکتے. یعنی آپ اٹھاؤ نا ادھر سے بندہ ادھر سے، اور پھر ہم نے بندہ بھی تم کبھی کسی دور میں لے بھی آؤ لیکن ہمارے جیسی تیزی نہیں لا سکتے. فلما رأى مستقرا عنده، ایک نے کہا قبل ان تقوم من مقامه، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں. اس کا مطلب بعضوں نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ہماری قوت اس سے زیادہ ہے. اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک. اس کی 2 تفسیریں کی ہیں. ایک ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں اور کیا ہو جائیں، کھڑے ہو کے بیٹھنے سے پہلے آپ کے پاس تخت ہوگا، اور ایک ہے کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا. نہیں، ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے. تو کیا اس نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک. بھئی اتنی تیزی دنیا میں ابھی تک نہیں آ سکی. ان یرتد الیک
طرف آنکھ جھپکنے میں اتنے میں تمہیں بٹن چلانے میں دیر لگے گی. قبل ان یرتد الیک طرف ہو. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مثالیں رکھنی پڑنی ہیں آپ کو، کیونکہ دلیل کا میدان بدل گیا ہے. ہاں جی. وہ تو ہماری مثالوں کو یا اس قرآن پاک کو تو نہیں مانتے، ہم اس کو کس طرح کیوں نہیں ہم نہیں کوئی بھائی بچے مانتا کوئی بھی نہیں ہے، منوانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. یہی سمجھا رہا ہوں، یہ دلائل ہی تو سمجھا رہا ہوں. دیکھیں پتہ کیا ہے، جو بھی چیز ہے، اور پھر اگر دیکھا جائے مشاہدہ اور تجربہ، ان چیزوں کا لوگوں نے مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ کی مشاہداتی تجرباتی ہے تو مشاہداتی تجرباتی باقاعدہ وہ مشاہداتی تجرباتی بھی تھی. ہم نہیں، پورا جگ جہان کہتا ہے. پتہ کیا، مگر بھی لوگوں کا نہیں مسئلہ. جس وقت جن اصولوں پہ وہ کھڑے ہیں نا، انہی اصولوں کی کتابوں میں یہ سب کچھ موجود، ان کے وڈیرے عیسائیت میں سب میں یہ چیزیں تعلیم میں موجود ہے. جو بھی اصول ہے نا، اور یاد رکھے قرآن کا اصول، شریعت کا اصول ہوتا ہی وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، بس تلاش کرنا ہے. شریعت کا جو بھی اصول ہے نا وہ موجود ہوتا ہے، یہ مفقود نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہوتی، اس کو قیاس کا تصور ہی نہیں سمجھے، وہ تو الہادی قیاس کر رہا ہے. قیاس وہاں کیا جاتا ہے جہاں کتاب و سنت کی رہنمائی نہ ہو. کیسا عجیب بندہ ہے، تو نے نیا اصول دینا ہے. قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں شریعت کی بظاہر رہنمائی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت میں ہے. حقیقت میں ہے. ہمارے ہاں لفظ نا استاد بعد دفعہ پڑھاتے وقت محتاط پہلو نہیں نہ کرتے. شریعت کی وہاں رہنمائی ہوگی جہاں کتاب و سنت کی رہنمائی نہیں ہوگی، وہاں ہم کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے. کتنا بھدا اور بوڑھا اور کمزور اصول بیان کر دیا. یعنی تو نے تو اصول کا بیڑا گرک کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت محدود اور تیری عقل لامحدود ہے. بات سمجھ، شریعت محدود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جو نا وہ تمام مسائل کو محیط نہیں ہے، حالانکہ شریعت تمام مسائل کو محیط ہے. اس کا مطلب بھی واقعی ہے، کیونکہ مد مقابل کو جو دلیل دی جاتی ہے اس کے مسلمات میں سے دی جاتی ہے. اب مسلمات مشاہدات تجربات تو ہیں نا، میں مشاہدات تجربات ہی کہہ رہا ہوں. ایک تو وہ مذہب کی انکاری ہے، دوسرا یہ ہم قرآن سے جو مثال دیں گے وہ تو پھر نہیں، ہم قرآن کی نہیں بات کرتے. اس لیے ہم نے پہلے دن آپ کو سوالات دیے تھے کہ تصور انسان کیا ہے، اس کو دین کی بنیادوں پہ مضبوط طریقے سے آپ ثابت کریں. تصور انسان کیا ہے، تصور خالق کیا ہے، تصور علم کیا ہے، تصور موت و حیات کیا ہے. یہ 4 سوال یہ فلسفے کے ہیں. اس سے خارجی کوئی بڑے سوال کوئی نہیں ہے. اور ان سوالوں کا قرآن مجید نے عقلی نقلی اعتبار سے اتنا زبردست قسم کا جواب دیا کہ اس کی حد نہیں. اب تصور خالق میں نے اس دن تھوڑا سا ٹچ تو دیا تھا کہ لوگ مثلا اکثر انسان تصور خالق میں خالق کے موجود ہونے پہ اقراری ہیں، چند ایک ہیں جو عقل کے پیدل ہیں، جو انکاری ہیں. وگرنہ عیسائیت پوری مذہب پہ کھڑی ہے، اور مذہب پورا خدا پہ کھڑا ہے، کیونکہ وہ سارے الہامی اور سماوی مذاہب ہے. رہا مسئلہ یہودیت بھی تصور خدا پہ کھڑی ہے. ہندو مت بھی تصور خدا پہ کھڑا ہے. بدھ مت بھی، سکھ مت بھی، اسی طرح باقی مذاہب ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ تصور خدا میں پہچانے خدا میں غلطی کر گئے، خدا پہچاننے میں غلطی کر گئے، وگرنہ خدا کے تصور تو ہے. اب جو چند ایک ہیں ان کے جو دلائل وغیرہ وہ بھی اگر دیکھیں عقل کی بنیاد پہ آئیں تو خدا عقل کی بنیاد پہ بھی ثابت ہوتا ہے. آپ نیچر کی بنیاد پہ آئیں تو خدا نیچر کی بنیادوں پہ بھی ثابت ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد نا سوالات ایسے ہوتے ہیں وہ نا آگے بکھر جاتے ہیں جو موضوع سے. آپ مثلا دلیلیں اب تک دنیا میں کون سی رہی؟ بعض لوگوں کے دلیل عقل ہے، بعض لوگوں کے ہاں دلیل نیچر ہے، بعض لوگوں کے ہاں دلیل وہ فلسفہ ہے، اصل انکار ہے. اصل کیا ہے؟ انکار ہے. بعض لوگ تجربے میں آ گئے، مشاہدات اور تجربات میں آ گئے. اسی طرح مختلف لوگوں کے جو دلائل کے مختلف میدان ہیں، کشف و وجدان ایک میدان پر،
ہم کہیں گے کہ دلیل یہ 5 ہیں پوری دنیا کے، تو 5 میں کسی ماد پہ آ جائے ہم تجھے خدا کا تصور موجود کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. یعنی دلائل کے یہ 5 میدان ہیں. تو انہیں اگر اس میدان میں کرکٹ کھیلنی تو ادھر بھی ہم چھکا ہی لگائیں گے اللہ کے حکم سے. بات سمجھے، اکی دکی نہیں ہم لینے والے. ہاں تو اس میدان میں آ جائے گا، ادھر بھی چوکا چھکا چاہ جائے گا. یعنی تو دلیل کا میدان متعین کر کہ تو نے صرف عقلی دلیلوں پہ آنا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت فطرتی دین ہے، اسلام فطرتی دین ہے، اور عقل کے میدان میں بھی پورا ثابت آئے گا، کیونکہ اسلام کوئی بے عقلی بات نہیں کرتا ہے. بات سمجھ رہے؟ اگر نیچر پہ کھڑا ہے تو فطرت بھی، اسلام نے تو فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہ ہے، ان کے دلائل ہیں. فرق اتنا ہے کہ جو ان موضوعات پہ ہم نے کتابیں دیکھی لکھی پڑھی ہوتی ہیں، وہ کتابیں ہم نے نہیں پڑھی. اب دیکھنا یہ مدارس کا پکڑنا، یہ موضوع 5ویں 6ٹھی میں شروع ہو جانے چاہیے. اگر آپ نے بچے کو 8ویں میں فارغ کرنا ہے نا، تو 8ویں میں آپ اس کو ضابطہ حیات دے کے فارغ تو کریں نا، اس کو 6ٹھی 7ویں کے موضوع یہ بنائیں. ادھر نہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، ایسی کتابیں جو جس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، جس کا تعلق جو ہے نا وہ معاشرے سے نہیں ہے. کوئی معاشرے کو ٹچ تو دیں. ہم نے اس وفاق المدارس میں سیاسیات معاشیات وغیرہ کتابیں رکھی ہیں. کون پڑھتا ہے سیاسیات معاشیات معیشت؟ بات سمجھ رکھیں. یعنی حقیقت کی دنیا میں جائیں تو ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے نا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اب دیکھیں مثلا فرض کریں دنیا آخرت کا تصور، اس کو تو اب دنیا خود لے رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے، ہر چیز کا آغاز ہے، ہر چیز کا ایک اختتام ہے، اور ہر چیز نتیجے لاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت نہ ہو؟ آخرت کو آئدہ متنا وکنہ تراب ویداما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اب تو سائنسدانوں نے اتنی وہ لیبارٹریوں کے باہر لکھ کے رکھ دیا کہ ہم اگرچہ خدا کو نہیں مانتے، لیکن میری لیبارٹری بتاتی ہے کہ خدا ہے، تو جھوٹا ہے. میری لیبارٹری بتاتی ہے کہ خدا ہے، تو جھوٹا ہے. تو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے. کیوں؟ میں لیبارٹری کے اندر داخل ہوتا ہوں تو لیبارٹری کے باہر مجھے لفظ خدا، لفظ اللہ لکھا ہوا کیا آتا ہے؟ نظر آتا ہے. کیونکہ وہ سسٹم بغیر سانے اور بغیر بنانے والے کے ممکن ہے. چلو 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، یہ ساری چیزیں، سارا کچھ ہی. اس لیے ابھی تک انا خالق السماوات والارض کا کسی نے بھی ابھی تک ہاں. اب یہ وحدت الوجود والے تو بالکل بوڑھے ہیں نا. تو خالق ہے یا مخلوق؟ کو کہتا ہے میں وحدت الوجود والا ہوں. تو اس قرآن کا بیانیہ لے نا، ہم خلقوا من غیر شیء ام هم دو لفظ. تو خالق ہے یا تو کیا ہے؟ اگر وہ کہے کہ میرے اندر بھی ہے تو کوئی بھائی تو یہ بنا کے دکھانا، بس سوال ہی ختم، مسئلہ ہی ختم ہے. اور تیرے اندر آنا ہے خالق نے. واہ، یہ منہ اور مسور کی دال. یعنی خالق نے تیرے اندر ہی آنا ہے. کیسی عجیب بات ہے. تیرے اندر تو عام جانور نہ آئے. صحیح بات ہے. یعنی تو کہتا ہے کہ میں ایسا وجیب فصیح اور باوقار وجود ہوں کہ میرے اندر کیا آتا ہے؟ خالق آتا ہے. کوئی بات تو کرنا. کیسی عجیب بات کرتا ہے. درختوں کے اندر آ گیا، حجر میں اللہ، شجر میں اللہ. یار پتہ ہی کیا ہے فلسفہ، وہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ لفظوں کو استدلال میں لے کے تو پیچھے لفظوں کو، یہی تو آپ کو کہا ہے کہ لفظوں کو دیکھو اور پورے نحو الاعراب، نحو الدلالہ، نحو الاسلوب، پیچھے اسلوب دیکھو، سارا پتہ سمجھ آ جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بات کو دیکھو نا. ہم خلق، جو سوال اسلام قرآن نے اٹھایا ہے وہ کرو نا. قل هو اللہ احد الصمد، کتنا زبردست بیانیہ ہے. اس بیانیہ پہ کوئی دنیا کا خالق لا کے دکھاؤ. وہ ہے ہی احد، اور احد اس لیے کہ وہ صمد ہے. احد دعویٰ ہے، الصمد دلیل ہے. احد، اور پھر مزے کی بات پتہ ہے کیا؟ احد قل هو اللہ احد دعویٰ ہے، اور الصمد کیا ہے؟ آپ کبھی دونوں نا اس طرح صورت پوری لکھی ہو، قل هو اللہ احد، کبھی اس طرح دیکھنا
ادھر قل هو اللہ احد ہے اور ادھر ولم یکن لہ کفوا احد ہے. کبھی اس احد کو اور اس احد کو تقابلی مطالعے میں کر کے دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ خالق کیا ہے اور مخلوق ہے. اللہ نے ادھر احد اس بات میں رکھا ہے اور ادھر احد انکار میں رکھا ہے. اس بات ہے تو ایک کا کلیتاً حقیقتاً، اور انکار میں ایک بھی نہیں چھوڑنا، ایک بھی نہیں چھوڑنا جو اس کے مقابل آنا چاہتا ہو یا آ گیا ہو، اس کی نفی آپ دلائل سے اور پورے علم سے کر نہ سکیں. قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ احد. یہ آپ کہتے ہیں سورۃ توحید ہے، اس کو سورۃ توحید ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. شرک کی دنیا کائنات میں جتنی ممکنہ شکلیں ہیں وہ ساری کی نفی اس صورت میں ہے. ممکنہ شکلیں جتنی بھی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنی یا قیامت تک ہونی ہے، ان سب کی نفی کس میں ہے؟ سورہ اخلاص میں ہے. تو اس لیے تو سورۃ اخلاص مخلص بنا دیتی ہے. جو سورۃ اخلاص پڑھے اور مخلص نہ ہو، جس آدمی کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہ ہو رہا ہو، وہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا شروع کر دے، ٹھہراؤ پیدا ہو جائے. ہاں جی آگے دیکھیں. دوسری چیز ہے روحانیت اور مادیت. اب آپ نے بھی ادھر بھی سب دیکھنا ہے کہ میں اپنے بچوں کو، میرا ادارہ کن اصولوں پہ چل رہا ہے. یعنی آپ دنیا آخرت میں دیکھیں، یہ ادارہ ہے، یہ اسلام کے ضابطہ حیات کا ادارہ، یہ تو صرف آخرت پڑھا رہا ہے، دنیا تو پڑھا ہی نہیں رہا. وہ ادارہ صرف دنیا پڑھا رہا، آخرت تو پڑھا ہی نہیں رہا. اس طرح اجرا کرتے جاؤ. یہ مجلس تو صرف دنیا کی تھی، آخرت کی تو تھی ہی نہیں. میں اس کا نائب بن کے آیا ہوں، امام بن کے آیا ہوں. بھائی میں جہاں ہوں گا وہاں یہ اندھیر کوٹری نہیں ہوگی. اپنے اداروں کو اسی پیمانے پہ تشکیل دو، اپنی مجالس کو اسی پیمانے پہ تشکیل دو، اپنے موضوعات کو انہی موضوعات کے مطابق کیا کرو، تشکیل دو. نہ آپ کا موضوع ہو صرف آپ آخرت کرتے رہے. نہیں، آپ سے موضوع ہو تو دنیا، اور دنیا میں اصل کیا ہے، وہ کون سی کہ اصل آخرت ہے اور دنیا اس کے بالتبع. اور وہ بھی دنیا وہ دنیا آخرت مقصد زندگی ہے، آخرت مقصد زندگی ہے اور دنیا ضرورت زندگی ہے. تو ضرورت کو مقصد پر ترجیح نہیں دیتے، یاد رکھیں. دنیا آخرت مقاصد زندگی میں سے ہے اور دنیا ضرورت زندگی. اور جب دونوں تقابلاتی طور پہ آئیں تو سمجھدار آدمی ہمیشہ مقصد زندگی کو ضرورت زندگی پر کیا دیتا ہے؟ ترجیح دیتا ہے. مقصد روح ہے، ضرورت جسم ہے. ضرورت جسم گل سڑ بھی جائے نا، روح محفوظ ہو تو کہتے ہیں کہ سلام قولا من رب الرحیم. جسم ضرورت ہے، جسم کی غذا پوری کرنا یہ ضرورت زندگی ہے. روح کی غذا پوری کرنا یہ مقصد زندگی ہے. جہاں دونوں ٹکراؤ میں آ جائے تو سمجھدار آدمی ہمیشہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ مقصد. آگے دیکھیں روحانیت اور مادیت والی. ادھر پھر لکھیں، ادھر پہلے لکھیں سائنس. آگے پھر تصوف، پھر آگے دین اسلام. جلدی کرتے جو مولوی، ٹائم تھوڑا. اب دیکھیں نا، سائنس صرف مادے پہ کھڑی ہوگی اور صوفی صرف روحانیت پہ کھڑے ہوگئے. انہوں نے کپڑے پریس کرنے ہی نہیں اور انہوں نے برانڈ کے علاوہ پہننا ہی نہیں. کیسی جی بات. یہ کپڑے پریس کرنے کو بھی وقت کا دیا. میں ایک جگہ وہ ہم چلے گئے تبلیغی جماعت میں، کھانا اچھا بن گیا. اس نے پانی کا جگ لیا اور پانی اس کے اندر ڈال دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا نفس مرے گا. میں نے کہا نفس مارنے کے اور بڑے طریقے ہیں، تو اپنا نا
खुदा के खौफ का, बड़ी मुश्किल से आए, खाना अच्छा बना है, तूने पानी डाल दिया है। यानी नफ्स को मारने के सिर्फ तरीके जग पानी के डालने वाले ही हैं। कैसे अजीब बात है। हम जी कपड़े इस्त्री नहीं करते, अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले, ये कहाँ दलील है भी अल्लाह वाले कपड़े अल्लाह वाले लाले होते हैं? या इसी तरह नहाना धोना नहीं है, पहुंची सरकार। तू अपने अंदर जिस दिन पहुंच गया ना, उस दिन पहुंची सरकार हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये रूहानियत और मादी दोनों को आपने तकाबल में रख के और इस तरह शरीयत के मुताबिक लाना है। ये अपनी मजलिसों में ले आओ अपने। अब आपने देखना है किसी की तकरीर ज्यादा रूहानियत पे जा रही है, या किसी की तकरीर मादियत पे जा रही है। किसी की बातें रूहानियत पे जा रही है, किसी की गुफ्तगू, मजलिस, उसकी तकरीर, उसका इदारा, ये सब इन्हीं दो के दरमियान घूमता होगा, सब बंदों के दरमियान। और ये याद रखें, इन 6 से कोई बंदा भी 6 का बैक वक्त इजरा हो रहा होता है हर मजलिस में। तो आपने देखना कि इस आदमी की, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसकी गुफ्तगू इन 6 में से कहाँ कहाँ जा रही है। बात समझ रहे ना? तो जहां जहां जा रही है ना, उसकी तबीयत है, शरीयत आपको समझा रहा हूं। जो जा रही है उसकी तबीयत है, या उसके हवादिसात है, जिन हवादिसात का वो शिकार हो गया। नफीस सलीस अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं था, तो आपने पैबंद लगे कपड़े भी पहने हैं। और जब अल्लाह ने थोड़े से हालात बेहतर किए हैं, तो आपने शाही जुब्बे भी पहने हैं। अल्लाह के रसूल के हालात साजगार नहीं थे, तो आपने 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलाया और 2-2 पत्थर भी बांधे। और जब अल्लाह ने दिया है तो पूरा पूरा ब्रोस्ट बकरा और रान ने भी खाई है। बात समझ रहे कि जब नहीं था तो पैदल चल चल के 500 किलोमीटर सफ़र भी किया है। जब अल्लाह ने हालात पैदा कर दिए तो एक रात में पूरी दुनिया भी चक्कर लगाई है। बात समझ रहे कि नहीं? हालात पैदा हो जाए। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। हम सिर्फ रूहानियत पे नहीं, मादियत पे नहीं खड़े। रूहानियत भी है, मादियत भी है। बात समझ रहे? लेकिन मादे को उस तरह ज़रूरत के मुताबिक उड़ाने। आगे इनफरादियत और इज्तिमाइयत। हमारे अक्सर तकरीरों के मौज़ूआत इनफरादी हैं। इनफरादियत, और उसके आगे लिखो सरमायादार, ब्रैकेट में लिखा है सरमायादार। सरमायादार इसके आगे इसके साथ लिखे, ये इनफरादियत की तरफ तीर खींच दे इसका। हाँ, इधर से खींचो। आगे लिखो इश्तराकी। इज्तिमाइयात। हाँ ठीक है। अब ये पूरे पूरे मुल्क खड़े हैं। सरमाया दराना और जगीर दराना पूरी दुनिया में इस वक्त जमहूरियत नहीं है, इस वक्त सरमाया दराना और जगीर दराना निज़ाम है। याद रखें, सरमाया दराना में असल फ़र्द होता है, सरमाया में असल फ़र्द होता है, और इश्तराकियत में असल मुआशरा होता है। अभी इश्तराकियत में अब क्या कर रहे हैं, जो जितना भी कमाएगा खाएगा बराबर ही। और सरमाया दराना मतलब ये है कि सारी फैक्ट्री कमा रही है, उनको 2-2 हज़ार दे के फारग कर दिया और तू करोड़ों ले गया है अकेला। इसमें असल फर्द बढ़ता है। और फिर आगे मजहब की इसी तरह बात कर दें, वो भी पूरा सेकुलर किस पे खड़ा है? सेकुलर इज्तिमाइयत पे। वो कहता है कि सेकुलर का तल्लक इज्तिमाइयत, और वो कहता है मजहब का तल्लक किससे है? फर्ज से है। यानी ये बहसों को आपने, अब इसका आप कितना इजरा करते हो ये तो आप पे है ना यार। हाँ, ये फर्द पे है ना बंदा एक। हाँ, इज्तिमाइयत पे। अब फर्द है, फर्द देखें, एक चौधरी पूरा इलाके का जगीरदार होता है, सरमायादार है। और यहाँ तो अब देखें 3 हमारे, नवाज शरीफ, जरदारी और ये 3, ये पूरा सरमायादाराना मुल्क है। बात समझ रहे हैं? बात और करते हैं, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और है।
حالانکہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کہ مال کی پوری گردش ہونی چاہیے. اب آپ نے ان چیزوں کو سمجھا کے پھر آگے پھر مذہب اور ملت کی تقسیم، فرد اور معاشرے کی تقسیم، وہ ساری تقسیمیں اسی کے پہلو کے ارد گرد گھومتی. اور یاد رکھیں یہ پوری دنیا کے موضوع نہیں ہے، یہ کسی محلے کی بات تو نہیں ہم کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا ڈسکس ہو رہی ہے. پوری دنیا ڈسکس ہو رہی تو پوری دنیا کے ڈسکس کے موضوعات کوئی نہ کوئی تو کلیکٹ ایسے کرنے چاہیے نا جس میں چلے ایک پیمانے کے طور پہ ضابطے میں آئے تو صحیح. اب کم سے کم یہ چیزیں آپ کسی ورکشاپ میں کریں گے تو وہ بندہ سمجھے گا واقعہ یہ موضوعات پہ چل رہی. آگے دیکھیں گے نمبر 4 کا ہے یہ ساری تفصیل آگے پھر کھلانے سب سمجھاتے ہیں. اسلام میں پھر انفراد اجتماعی ہاں وہ لگا ہے وہ ساری تصورات دین اسلام دونوں کو لیتا ہے. دین اسلام فرد پہ بھی توجہ دیتا ہے اور معاشرے پہ بھی کیا ہے معاشرے پہ بھی توجہ دیتا ہے. فرد کی اصلاح کو بنیاد سمجھتا ہے، فرد کی اصلاح سے معاشرے کھڑے کرتا ہے. ہمارے لوگ پتہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو نظاموں والے آ گئے نظام خلافت والے ان کی ساری نظر اجتماعیت پہ فرد کو بھول ہی گئے ہیں. اور مثلا یہ جو جتنی تحریکیں ہیں نا نظام خلافت ہونی چاہیے خلافت ہونی چاہیے، یہی وجہ ہے وہ سارے جمہوریت پہ چلے گئے، کچھ سیاسی جماعتوں پہ چلے گئے، بڑی اجتماعیت پہ چلے گئے، ایوانوں میں چلے گئے. فرد کو چھوڑ دیا نیچے نظام پھر اسی طرح کھڑا ہے. تبلیغی جماعت نے فرد کو پکڑ لیا ہے، اس نے اجتماع کو چھوڑ دیا ہے. فرد کو تیار کرتا ہے، آگے معاشرہ کھڑا کرتا ہے. توجہ ساری آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں. مثلا بھائی اجتماع 3 اکائیاں ہوتی ہیں اجتماع کی. سب سے پہلی اکائی خاندان ہوتا ہے. اجتماع کی 3 اکائیاں اور پہلی اکائی کون سی ہے؟ اسلام ساری جتنی بھی دعوت ہے وہ فرد کو مخاطب کرتا ہے اور اجتماع میں خاندان کو مخاطب کرتا ہے. باقی یہ کبھی نہیں کہ سیاسیات کو درست کرو اس کو فلاں، ہر جگہ یہی ہے کہ تو سیدھا ہو جا اوفو بیعہدی اوفی بیعہدیکم ولا تقربوا الزنا، تو یہ نہ کر تو یہ نہ کر تو یہ نہ کر. یہی مسئلہ ہے کیونکہ ادھر سے معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کچھ فرد پہ چلے گئے ہیں تو پوری جماعتیں کھڑی ہوگی، کچھ اجتماع پہ چلے گئے ہیں تو پوری جماعتیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرد کی اصلاح ہوتی، اس اصلاح کے نتیجے میں معاشرہ کھڑا ہوتا پھر جا کے کھڑا ہوتا. وگرنہ خالی ٹوٹکوں سے نہیں ہوتا. یہ جماعتیں جو ہے نا ٹوٹکے سناتی. مثلا ایک جگہ کانفرنس کر دی، سیمینار کر دیا، وہاں ایک ٹوٹکا دے دیا، تو انہیں 2 مہینے اس ٹوٹکے کو بولنا کہ اس وقت یہ ہو گیا دنیا میں یہ ہو گیا. وہ کارکنان جتنے بھی ہیں وہ اس ٹوٹکے کو لے کے نا چلتے رہتے. اس وقت تکفیر نہیں کرنی، اس وقت تکفیر نہیں کرنی، اس وقت ہم نے یہ نہیں کرنی، ہم نے تکفیر. یہ ٹوٹکا مل گیا. تمہیں کیا پتہ تکفیر کا خروج کا ہوتی کیا؟ یہی صورت ہے نا، یعنی تکفیر نہیں کر، وہ اس اوپر سے ٹوٹکا مل گیا. حالانکہ اور یہ عوامی مضمون ہے، عوامی مضمون ہی نہیں تھا، یہ علمی مضمون تھا. اور تکفیر کرتے بھی علمی لوگ ہیں، عامی لوگ جو ہے نا اس طرح. کیوں عالم کرتا ہے تو آگے نیچے حلقہ بنتا ہے. بات سمجھ آگے صبات اور تقیہ والی. پہلی تو خاندان ہے نا، ہاں معاشرہ، تیسری کائنات. جیسے ہوتا ہے نا اسلامی معاشرہ، پہلے خاندان مل کے معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ مل کے پورا ملک بنتا ہے، پورا ملک مل کے آگے پوری کائنات بنتی ہے. تو پہلے آپ دیکھو نا فرد کی اصل اکائی فرد تھا، اور خاندان کی اصل اکائی کون سی ہے؟ نہیں یار، خاندان کی اصل اکائی میاں بیوی ہے. خاندان کی اصل اکائی میاں بیوی ہے. آپ نے رشتوں میں یہ کتنا اختیار کیا کہ دین ہو. آپ نے خاندان معاشرے کی پہلی اکائی کو تباہی میں، اس نے پھر کیا کیا، اس نے ہمارے ساتھ گیم کی. اس نے کہا اس کی پہلی اکائی کو ظلم میں لے کے جاؤ، ڈسٹرب کرو. اس نے یہ پہلی اکائی کو خراب کیا مولانا، کہ ہم اس وقت بچہ ممی ڈیڈی بچی تلاش کرتا ہے، اس کے بعد نئے کارنامے اور نئے وجود پیدا ہوتے ہیں.
حقیقت ہے. اور اس نے پہلی اکائی کو اتنا خراب کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہا کہ جب تک خاندان نہیں نا، اسلام کا خاندانی سسٹم نہیں ٹوٹے گا، اسلام کے اجتماعی نظام کو توڑ نہیں سکتے آپ. یہی وجہ ہے کہ وہ خاندان کو پڑ گیا، وہ نکاح کو. خاندان میں اصل چیز کون سی تھی؟ اس نے نکاح کو مہنگے سے مہنگا کرنا شروع کر دیا اور زنا کو سستے سے. آپ اندازہ کریں وہ کھیل کہاں سے رہا ہے. یعنی ادھر سے آپ کا خاندان، ادھر سے نکاح کو مہنگے سے مہنگا اور زنا کو سستے سے سستا کر دیا. نکاح کے بعد دوسرا نکاح عیب بنا دیا، چوتھا پانچواں زنا وہ ممی ڈیڈی عیاشی اور روشن خیالی بنا دیا. کہتے ہیں روشن خیالی ہے. آپ اپنے مد مقابل کے اصول سمجھو اور ان اصولوں کا اجرا دیکھو وہ کیسے کرتا ہے. تو اور یہ کوئی آج کی باتیں نہیں ہے. اس کو اگر وقت ملا نا مجھے تو ایک رینڈ کارپوریشن کے نام سے 450 سال پہلے ان کی بڑی ایک بہت بڑی ٹیبل ٹاک کانفرنس ہوئی، مذاکرات، جہاں سے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مطالعہ کیا اور پوری دنیا کے مسلمان تو اس سے پھر آگے سارا پورا انہوں نے طریقے نکالے کہ مسلمانوں کو پکڑنا کیسے. ہمارے لوگ اس طرح کی پہلی بات ہے کہ اس طرح سوچتا نہیں ہے. جو سوچتا ہے اس کے حالات اور واقعات اتنے ٹیٹ کر دیے جاتے ہیں، اس کی روٹی اتنی مشکل کر دی جاتی ہے کہ وہ روٹی میں مر جائے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں، عدل و ثبات و تغیر. بس ایک دو رہ گئی چیزیں. ثبات و تغیر. اب نمبر 1 اقدار و اخلاقیات. اس کے اندر نا اب معاشرت ساری اقدار پہ کھڑی ہے. معاشرت ساری کس پہ کھڑی ہے؟ اقدار. اب انہوں نے کہا اقدار جامد ہے یا اقدار کیا ہے؟ بدلنے والی ہے. ہم نے کہا اقدار جامد ہے. لا یرحم لا یرحم من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. یہ پہلے دن سے چلتی آ رہی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. والدین سے احسان ہر مکاتب فکر، ہر مذہب میں پہلے سے چلتا ہے، یہ بدلنے والی نہیں ہے. سچ ہر زمانے میں کیا رہے گا؟ سچ ہی رہے گا. جھوٹ ہر زمانے میں کیا رہے گا؟ انہوں نے ان چیزوں کو بھی بدل دیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ کہاں کس طرح مسلمانوں کے ساتھ کھیل کھیلے گئے. آپ اور میں ابھی تک اور پھر لگے ہوئے ہیں میری مسجد بچ جائے، میرا مدرسہ بچ جائے، میری جان بچ جائے، جس کی وجہ سے پھر آگے پکڑے. اب یہ تو جامد تھی. اجتہاد متغیر تھا، اس کو جامد بنا دیا. اجتہاد وہ کیا تھا؟ تغیر تھا. اس میں وہ ہر وقت چلتا رہتا، ہر وقت نت نئے نتائج آتے رہتے. اجتہاد کا اتنا میدان وسیع ہو جاتا اور اجتہاد اتنا عام ہو جاتا کہ ہر جگہ جہاں کوئی پیش آمدہ جدید مسئلہ ہے، مسلمان اس کا چٹکیوں میں مسئلے کا حل نکال کے فوری مسئلہ پیش کر دیتے. اجتہاد کو جامد مطلق بنا دیا اور اقدار کو کیا بنا دیا؟ تغیر میں. اب اس وقت کوئی بندہ الا ماشاء اللہ چند ایک وہ اجتہاد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بندہ ہی نظر نہیں آتا. پورے مدرسے میں مجتہد کوئی نظر نہیں آتا. مجتہد مطلق تو بات بہت مشکل ہے. یعنی اس نے جس میں تغیر تھا اس کو جامد کر دیا اور جس میں جمود تھا اس میں کیا کر دیا؟ تغیر پیدا کر دیا. اب آپ نے دیکھنا کون سی چیزیں جمود والی کون. اب مثلا یہ اس میں کوئی حرج ہے کہ آپ کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھ لیں؟ آپ کو کوئی حرج ہو رہا ہے؟ بات سمجھ. اس میں کوئی حرج ہے کہ آپ ٹانٹ ٹوٹ چھوڑ دیں؟ اس میں کوئی حرج ہے کہ آپ وردیاں پہن کے بیٹھ جائیں یا کوئی ایک خاص لباس لے لیں؟ اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. اس میں کوئی حرج ہے کہ بندہ اپنے لباس میں نفیس ہو جائے، سلیس ہو جائے؟ کوئی حرج نہیں ہے. یعنی
اس میں کوئی حرج ہے کہ جو پرانی کتاب ہے اس کو چھوڑ کے کوئی نئی کتاب لائی جائے؟ اجتہاد کرو، نہیں، یعنی جس کو بدلنا تھا اس کو بدلا ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی حرج ہے کہ آپ چندہ مانگنے کا کوئی نیا طریقہ تلاش کر لو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ لوگوں کی خدمت سے، آپ لوگوں کے تعاون سے مسجد چلتی، میں پیچھے سب بچھا کے بیٹھا ہوں، آ جاؤ۔ یعنی پوری دنیا مانگ رہی ہے، ہاں نہیں روایتی نہیں یار، جس کو اجتہادی طریقے سے بدلنا تھا اسے جمود میں لے آئے۔ پوری دنیا مانگ رہی مولانا، پوری دنیا مانگ رہی۔ عمران خان بادشاہ مانگ رہا ہے، سارے وزیر مانگ رہے ہیں، لیکن ان کے مانگنے کے طریقے سارے وہ اپنے اس میں وہ اتحاد کر کے نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے کہہ دیا کہ میں نے کو 25 سے 30 طریقے مہذب لکھ لیے ہیں کہ فنڈ مانگنے کے مہذب 30 طریقے کون سے کر لیں، مجھے ویسے کر دو۔ یعنی آپ اندازہ کریں 30,000 کرنا ہو، ہماری مسجدوں کے اوپر نیچے دائیں بائیں والے سارے سپیکر لگے ہوتے ہیں، جھولیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ ساری دنیا مانگ رہی ہے۔ ان کے مانگنے کے طریقوں کو سمجھو، خود غور کرو، تفکر تدبر کرو، اجتہادی بصیرت سے معاشرے کو کوئی نیا ورژن دو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایجوکیشن میں لہذا، میڈیکل میں لہذا، معاشرت میں لہذا، معاملات میں لہذا نئے نئے پروگرام لاؤ، اور پھر اس کے بعد ثابت کرو کہ بھئی میرا اور آپ کا ربط نکاح طلاق کا نہیں ہے، انتم علماء الحیض والنکاح نہیں ہے، نحن علماء الحیض والنکاح نہیں ہے، ہم تو بھئی پوری دنیا کے علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو یہ چیز بھی ساتھ ساتھ، تو جس وقت یہ نہیں کریں گے ہم، اس میں ہم جو کامیاب ہوئے ہیں نا، ہمارے اوپر میٹنگ کوئی نہیں ہے، مجلس کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ہم جو سوچتے ہیں نا دوپہر کو سوچتے ہیں، شام سے پہلے وہ لاگو کر دیتے ہیں۔ ہم زور کو سوچتے ہیں تو زور کے وقت ہی اپلائی کر دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، بس کرنا ہے، بس ٹھیک ہے کرو، یہ شروع کرو، شریف ادھر آؤ بھی کام شروع کرو۔ وگرنہ یہ میٹنگوں کے جھنڈر اور باقی، اور اس میں کسی میں خدا بخش ہے اور کسی میں الہ بخش ہے میٹنگوں میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب خدا بخش اور الہ بخش ہوگا تو اللہ حافظ ہوگا مسائل کا، یعنی انتظامیہ میں۔ آگے عدل و مساوات، آخری پوائنٹ رہ گیا اس میں نہیں، دوسرا معاشرت اور تیسرا اجتہاد۔ میں نے بتایا نا دو ہی چیزیں نا، اقدار اور اجتہاد۔ ہاں، معاشرت کے حوالے سے سچ، معاشرے کے جتنے مسائل ہیں، معاشرہ جن اقدار پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اقدار تو کھڑ لاؤ نا یار۔ اس وقت معاشرہ جن اقدار پہ کھڑا کرنا چاہیے ان کی اقداریں بدل دی گئی۔ سیاست جن اقداروں پہ ہونی چاہیے تھی وہ اقداریں انہوں نے کیا کر دی، یعنی اقدار تو کیا اعلیٰ اقدار انہوں نے بدل دی، جو کہ ممکن نہیں تھی۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنی محنت کر رہے ہیں کہ جو آدمی آپ کی اعلیٰ اقدار کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہل سکتی ہے، وہ قدر بدل نہیں سکتی، لیکن انہوں نے کتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے آپ کی اعلیٰ قدار کا، اور اعلیٰ قدار وہ ہوتی ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا، جن کا تعلق قید انسان اور جن کا تعلق پوری دنیا کائنات کے فرد و بشر سے ہوتا ہے۔ یعنی سچ بولنا صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ جھوٹ سے بچنا اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ بدکاری بے حیائی سے بچنا یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میری ماں کے ساتھ برائی کی جائے، کوئی آدمی نہیں چاہتا، یہ سب پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ عدل و مساوات، اس میں مرد و زن کا اشتراک۔ اشتراکیت کا بنیادی اصول مساوات ہیں۔ اشتراکیت کا مغرب وہ بھی مساوات پہ کھڑا ہے، اسلام دونوں پہ ہے، جہاں عدل ہے وہاں عدل ہے، وہاں مساوات ہے وہاں مساوات ہے۔ ہمارے لوگ مدرسوں میں بھی مساوات پہ زیادہ تر کھڑے ہوتے ہیں، عدل پہ بہت کم ہوتا ہے۔
آخری نقطہ یہ آزادی اور ابدیت والا، عدل اور مساوات. ہاں عدل و مساوات میں کون کون اشتراکی نظام سارا مساوات، ان کا اصل اصول ہی مساوات ہے، برابری. اس کے بعد مغرب، اس کے بعد دین اسلام. آگے بات اصل میں وقت زیادہ نکل گیا، مولانا وقت نکل گیا. آخری پوائنٹ مغرب مساوات پہ، مرد و زن. اشتراکیت کا تو اصل اصول پورے نظام کا مساوات ہے. مغرب بعض چیزوں میں مساوات کے نام سے جوڑ دیتا ہے. آگے آزادی اور ابدیت. اسلام اس کو نیچے لاؤ، لین لگاؤ. ہاں لین لگاؤ اس طرح. امر بالمعروف لے جاؤ آگے. امر بالمعروف مغرب کہتا ہے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. فرد میں ہر بندہ آزاد ہے، تو کسی کو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ روکو؟ نہیں انل منکر. لبرل کہتا نہیں یار ادھر ہی لکھو نا، امر بالمعروف نہیں انل منکر. ہاں لبرل کہتا ہے مادر پدر آزادی ہے، بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے. تو مراد کیا ہے کہ وہ ہر چیز میں کیا ہے؟ آزاد ہے. الحاد ابدیت کے انکار میں کھڑا ہو گیا. آگے لکھ لو نا لبرل. آگے دوسرے نمبر پہ تھوڑا ادھر لکھو، ادھر ہاں ادھر لبرل. نیچے لکھو مادر پدر آزادی، مادر پدر آزادی. الحاد آگے لکھو. ہاں الحاد آگے اسی طرح. ابدیت کا انکار. جمہوریت. آگے قانون سازی خود کرنی. یہ ہر ایک اللہ چیزیں بنتی جائیں گی، لیکن وہ آخر کار ہے کہ لبرل بھی تو کر رہے ہیں سر ابھی. وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اللہ پھر فرق آ جائیں گے. ہم نے دو کے ساتھ ملا کے پورا اجرا کر رہے ہیں نا پہلے. اچھا یہ کیا ہے؟ ابدیت کا انکار. الحاد بھی ابدیت کا انکار کر رہا ہے، وہ بھی ابدیت ہے. ہمارا اسلام سارا کھڑا ہے وہ بدور رباکم ما خلقت الجن والانس الا. پورا اسلام اس پہ کھڑا ہے، اور وہ پورے دین کو اس سے لے گئے. آگے دیکھو ہومیونزم. وہ کہنے لگا انسان مختار کل ہے، اعمال کا خالق انسان ہے. ہومیونزم جو ہے نا، یہ وہی ہیں پیچھے والے. اعمال کا خالق وہ قدریہ والی بحث ہے نا. ہاں تو یہ ہومیونزم اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اعمال کا خالق کون ہے؟ انسان. ہم کہتے ہیں کہ آخر کل ہے انسان مختار. جی ہومیونزم انسان مختار کل ہے، اعمال کا خالق انسان ہے. عبادات میں اصل آزادی ہے یا اصل ابدیت ہے؟ معاملات میں اصل کیا ہے؟ سب میں چیزوں ہم کہتے ہیں کہ آزادی اور ابدیت دونوں ہی ہے. نہ انسان مختار کل ہے، نہ مجبور محض ہے. اب یہ فلسفہ جو پیچھے تھا نا، وہ قدریہ جامعہ، یہ آج کے دور میں اس پیرے میں بدلا ہے. وگرنہ وہ قدریہ جامعہ والی بحث انسان مختار کل ہے یا انسان مجبور محض ہے، یہ بحث تو چلتی رہی. لیکن نئی شکل میں یہ لبرل، الحاد، جمہوریت، ان شکلوں میں یہ فتنے آ گئے. شکلیں پہچاننی کہ آج کے دور میں اعتزالی فتنہ کس طرز میں آ رہا ہے، قدری فتنہ کس طرز میں آ رہا ہے، خارجی فتنہ کس طرز میں آ رہا ہے، جہمی فتنہ کس طرز میں آ رہا ہے. بس جس عالم کو یہ پہچاننا آ جائے، اس کے مرض کو جاننا اور اس کے علاج کو جاننا آ جائے نا، وہ عالم ہے.
खाली नसूस पढ़ते रहना, इस मसले में 10 नसूस हैं, इस मसले में 20 नसूस हैं, ये इसका नाम आलिम नहीं, ये तो हाफिज है। हमारे जो वाइज है ना, बाद लोग एक मसले में 15 नसूस पढ़ देते हैं, यानी बयान करते क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हाफिज है। आलिम तो मसाइल का पूरा दर्क करके, आप कहेंगे वो कैसे हो सकता है, भाई उसको छोड़ो, क्योंकि उसकी तकरीर से बंदे की तबीयतों में दीनी पहलू तो आ रहा है, मुआशरे के अंदर कोई रद्दो बदल वाली बात है नहीं है। चलें, इससे आप ये भी कह लें फ़िक्र इस्लामी की ताबीर जदीद की असासियात, फ़िक्र इस्लामी की ताबीर की जदीद असासियात, ये चीज़ें जो गई ना, फ़िक्र इस्लामी की जदीद असासियात, यानी इस वक्त इस्लामी फ़िक्र की जदीद असासियात कौन सी हैं? ये 6 हैं। इनको समझ के दीन इस्लाम की फ़िक्र को आप समझ सकते हैं। बस इसमें झुकाव नहीं, फ़रात व तफरीत नहीं है, अदल है, मसाव, और इसी तरह साथ साथ उम्मतम वासता वाला तसव्वुर है। हादा माइंदी वली मंदल्ला, इसमें कुछ सवाल हो तो पूछ लेना। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।